بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا یقین اللہ پر مضبوط رکھو، یہ یقین ہی ہے جو آپ کو بہت ساری مشکلات میں گرنے سے بچائے گا، مایوس ہونے سے بچائے گا۔ ان ساری آزمائشوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اسی لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ دوسرے نے آپ کے ساتھ برا کیا، وہ اس کا فعل تھا، لیکن جواب میں آپ نے خود اپنے ساتھ کیا کیا؟ اگر منفی سوچا تو زیادہ برا کیا۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین اور دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریباں اوروں کا۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ فطرت میں ہیلنگ پاور ہے، ہمارے ارد گرد پھول بکھرتے ہیں، کھل جاتے ہیں، خزاں آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن انسان سوچ سے اپنا غم ہمیشہ تازہ رکھتا ہے۔ آپ ذہنی طور پر میچور ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے جذباتی طور پر ناسمجھ اور معصوم بچے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو میچورٹی سے چیزوں کو نمٹنا پڑتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ ہمیں نصیب نہیں بدلنا، ہمیں اپنے یقین کو ام الیقین کرنا ہے۔ ام الیقین یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین پر نہیں ہوتا صرف رب کے حکم پر ہوتا ہے، اس کی شہادت کا یقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ جہاں معاف کرنے سے خوشگوار زندگی اور اچھائی کا امکان ہو، وہاں بدلہ لینا ایک طرح کا ظلم ہے۔ اپنے دل کو ہرے بھرے درخت کی مانند بنا کر رکھیں، سکون، امن اور پیار کے پرندے خود ہی اس پر آ بیٹھیں گے۔ زندگی شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک شخص نے امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، مجھے وصیت کیجیے۔ فرمایا، اپنی تنہائیوں میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا۔ اپنے دل کی زمین میں بوئے جانے والوں کو بہت احتیاط سے چنیں، کیونکہ بیجوں کا انتخاب کرنا درختوں کو جڑ سے نکالنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے، اس سے بھی تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے کھانا پینا زیادہ ہو۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ یہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے، یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ اللہ کے حضور رونے سے صرف دل ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری زندگی اللہ کے سوا کسی کی محتاج نہیں رہتی، کیونکہ ہم اپنا حال صرف اسی مالک دو جہاں کو بتاتے ہیں، پھر ہم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین ہے۔
پردہ رکھنا سیکھیے، بلا وجہ کسی کے عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر یہ سب ظاہر ہو جائے تو شاید ہمیں چھپنے کو جگہ بھی نہ ملے اور ہماری تدفین کے لیے کوئی ہمارے پاس بھی نہ آئے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہماری گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ جو قسمت میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ ہر تکلیف، ہر درد، ہر روگ جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے وہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ موم بتی کو آخر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا ہے جس سے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہش کا اظہار بھی صرف اللہ سے کیا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے قبولیت میں، لیکن اس دیر میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ کے حکم کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور ہمیشہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، تو پھر اس کے دل سے غصہ اور مایوسی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پرامن ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ جہاں تک کوشش کر سکتا تھا اس نے کی۔ اب جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے اور خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا بہتری۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ وہ رب آنسو بھی بڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ دعائیں رب رد نہیں کی جاتی بلکہ محفوظ کر لی جاتی ہیں، ان کے بدلے یا تو آنے والی مصیبت روک لی جاتی ہے یا ان کا صلہ، ان کا اجر اور ان کی قبولیت اگلے جہاں کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، لیکن دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ وہ شخص جو شکست کے خوف سے کبھی آگے نہیں بڑھتا، وہ شخص زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ اللہ ہمیں عطا کرے وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مکان جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں مخلص نظر آنے والے چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ جب انسان اپنے اندر کی موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو بندوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ مغرور نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے، انسان خواہش کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ تبدیلی سب چاہتے ہیں مگر تبدیل کو ہی نہیں ہونا چاہتا۔ گرمی میں کمی چاہتے ہیں تو درخت لگائیں۔ اگر آج کے دن ہم درخت لگائیں گے جو چند مہینے بعد ہی وہ سایہ دار درخت بنے گا۔
حضرت علی فرماتے ہیں رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو سے نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ یا رب، جب میں مر جاؤں تو میرے گناہ بھی میرے ساتھ مر جائیں، اور میرے گناہوں کو ایسے نہ بنا کہ وہ باقی رہ کر جاری ہوں اور میں مٹی کے نیچے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا کتنا حیرت انگیز ہے جو آپ کے دماغ میں چلنے والی تمام چیزوں کے بارے میں سننا چاہتا ہے۔ حضرت علی، قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم بھی خود چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ وقت کے پاس ہنر ہے چہرے بے نقاب کرنے کا۔ برے دنوں سے لڑنا سیکھو، اپنے دل سے پوچھو کیا غلط ہے، اور پھر اس کا حل ڈھونڈ کے خود کو پرسکون کرنا سیکھو۔ جتنا تم برے موڈ کے آگے ہتھیار ڈالو گے اتنے ہی کمزور ہوتے جاؤ گے، جتنا اس سے لڑو گے اتنے ہی زیادہ مضبوط بنو گے۔ جسمانی زخم ہو یا روحانی، تکلیف ایک سی ہی ہوتی ہے، بس جس کا گھاؤ زیادہ گہرا ہوتا ہے اس کی اذیت غالب آ جاتی ہے۔ تمہیں جسمانی زخم اسی لیے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتے کیونکہ تم روح پر لگے گہرے زخموں سے ہی اپنے وجود کو اب تک آزاد نہیں کر پائے۔ زندگی میں لوگوں کے طنز پریشان ہونے کے بجائے اسے انجوائے کرنا سیکھیں۔ لوگوں کی باتیں ہماری پیدائش سے شروع ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہی کیوں نہ بن جائیں، دوسروں کا طنز اور حقارت آپ کو ناکامیوں کی تاریکیوں میں دھکیل سکتا ہے یا پھر آپ کو کامیابی و کامرانی کی جانب گامزن کر سکتا ہے۔ لوگوں کے طنز اور حقارت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنائیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جہاں اختلاف زیادہ ہو۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا جائے مگر ہمارے اندر سے نہ جا سکے۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ صرف لوگ باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے۔ یقین رکھ کر تو دیکھیں۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آخر روح کیا ہے؟ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، کیونکہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے واپس لے کر ہی جاؤ گے۔ اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ ڈیلیٹ کرتے رہے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ حضرت علی، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب پر درود شریف بھیجتی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی، کسی کو پانے کی تمنا مت کرو بلکہ اس قابل ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو پانے کی تمنا کریں۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں بھی رہو مخلص ہو کے رہو، کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔
جتنا دریاؤں میں پانی اور آسمان پر ستارے ہیں، اللہ کریم اتنی خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دے۔ اللہ آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ کھلتے پھولوں کی طرح رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔